السلام علیکم۔ سید یاسمین تبسم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ جن پڑھ رہے ہیں۔ سورہ جن 29ویں سپارے میں ہے، مکی صورت ہے، 28 اس کی آیات ہیں، 285 اس کے کلمات ہیں، 870 اس کے حروف ہیں اور کل 2 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔ اور یہ کہ ہم میں سے بہت سے جو بے وقوف ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ افطرا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ اور یہ کہ بعض آدمی بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور زیادہ ہو گئی۔ اور یہ کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا جس طرح تمہارا عقیدہ تھا، اور اللہ کسی کو دوبارہ نہیں جلائے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ کہ ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔ اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے ہدایت کی یہ کتاب سنی تو اس پر ہم ایمان لے آئے۔ جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ تو کوئی نقصان کا ڈر ہوتا ہے نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان، تو جو فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے بھلائی کا راستہ تلاش کر لیا، اور جو گناہگار ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے تو ہم ان کو پینے کا پانی بہت سا دیتے تاکہ اس سے اس کی آزمائش کریں۔ اور جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا تو اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو۔ اور جب اللہ کا خاص بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں پاتا، مگر میرے ذمہ اللہ کے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا ضروری ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو اب سمجھ لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور گنتی میں بھی کم ہے۔ کہہ دو کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی مدت بڑھا دی ہے۔ وہی غیب جانتا ہے تو وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، مگر اپنے برگزیدہ پیغمبر کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ اور یوں تو اس نے ان کے تمام احوال کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ جن مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔